سورۃ الانفال بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ الانفال 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اس جنگ کے متعلق بہت سی ہدایات دی گئیں اور اس پر تبصرہ بھی ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر ہم سب کو معلوم ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا تو اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان اس کے قافلے کو لوٹ نہ لیں، تو اس نے ایک تیز رفتار اونٹنی اپنے آگے بھیجی مکہ میں اور کہا کہ میں خطرے میں ہوں، تم میری مدد کو پہنچو۔ تو اس طرح 1000 کے قریب لوگ، 950 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ پورے جوش خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے چل پڑے اور بدر کے مقام پر آ کر انہوں نے اپنی جگہ متعین کر لی۔ ادھر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو ایک طرف وہ قافلہ تھا جس کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے اور وہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا۔ مسلمان چاہتے تو اس کو آگے بڑھ کے لوٹتے اور ان کا مال و دولت ہتھیا لیتے اور بات ختم ہو جاتی، لیکن دوسری طرف وہ لشکر تھا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مال کی طرف جانے کی بجائے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کریں تاکہ زمین میں ان کے آئندہ قدم جم سکے، اور یہ تو ایک سبب بن گیا اچانک کہ سارے دشمنان اسلام اور ان کے سردار جو تھے سوائے ابو لہب کے، وہ خود اٹھ کر مکہ سے چل کر مدینہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بالآخر پھر ان کا خاتمہ ہو گیا یہاں ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو پراپر طریقے سے لڑی گئی تھی اسلام کے پرچم کے نیچے، تو اس لیے مسلمانوں کو اب یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت آئی ہے، حاصل ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے جو سمیٹا ہے یا جس نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق وہ جو چاہے اس میں لے لے، لیکن تعلیم یہ دی گئی جب سوال کیا گیا کہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس کو تو تم رکھو ایک طرف، لیکن اصل چیز جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ مومن مال کے لیے نہیں لڑتا، تمہارا مقصد یہ نہیں تھا۔ اگر مال کے لیے لڑنا ہوتا تو پھر قافلے کی طرف جاتے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اصلاح رکھو، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے خونی رشتوں کے درمیان، دینی رشتوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی۔ مال اور جاہ 2 ایسے بھیڑیے ہیں کہ جو اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنی وہ تباہی کریں، اس سے زیادہ تباہی دین میں ہوتی ہے جب لوگوں کے اندر مال اور عہدوں کی ہرس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سوال پر فوری جواب نہیں دیا، فرمایا یہ تم بھول جاؤ کہ یہ مال غنیمت تمہارا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب بتاؤ، تم اللہ اور رسول کی محبت میں گئے تھے وہاں، اور وہی تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور جس چیز پہ تمہیں فوکس کرنا وہ اپنی تربیت ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ اچھے تعلقات دین کی بھلائی اور بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد حدیث میں آتا ہے کہ دین کو مونڈ دیتے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ وہ بے دھیانی میں اور غافل ہو کے نہیں سنتے، اللہ کا نام ان کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ ایک زندہ اور متحرک انسان بن جاتے ہیں، ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ قرآن کو بھی غفلت کے ساتھ نہیں سنتے، اس سے ان کے ایمان میں یقینی اضافہ ہوتا ہے۔
اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملات میں رب پہ توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے اندر مال سمیٹنے کی لالچ ہو، لینے کی حرص ہو، وہ تو دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو قرآن نے صحابہ کرام کی جس سے وہ ایک بہترین جماعت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کو بعض مستشرقین نے ہیروں کی نرسری کہا کہ ایک ہیرا نہیں، ایک ایک ہیرا ہے اس میں۔ یوں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری نرسری لگا دی ہیروں کی کہ جس میں ایک ایک شخص چمک اٹھا۔ تو وہ چمک ظاہر میں اس وقت آتی ہے جب دل کے اندر نور ہوتا ہے، ایمان کا، اور روشنی ہوتی ہے، وہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات اور ان کے رویوں میں جھلکی۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ فردوس کا ہے۔ ان کے بہت درجات ہیں، ان کی غلطیوں سے درگزر ہے، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال کے معاملے میں، یعنی مال غنیمت کے معاملے میں صورتحال وہی ہے جو اس وقت پیش آئی تھی، جیسے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ کیا چاہتے تھے کہ دوسری طرف جائیں، ابو سفیان کے قافلے کی طرف۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھکڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد جو بہت تھوڑی تھی، 313 صرف۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا قافلہ اور یا دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑے، اور یہ ہر انسان کا حال ہوتا ہے کہ آسانی چاہتا ہے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہیں چاہتا تھا، حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی جب میدان بدر میں اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ساری رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، رو رو کے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جواب میں اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، یعنی یہ تجربہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو پیش آیا اور بدر میں بھی، کہ جس طرح رات کو مسلمان آرام سے سو گئے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھے اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب قریش کا قافلہ چونکہ پہلے پہنچ گیا، انہوں نے آ کے پانی پہ بھی قبضہ کر لیا اور اچھی جگہ سنبھال لی، اور مسلمان جو تھے وہ دوسری طرف تھے جہاں پانی نہیں تھا، تو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کو پانی مل گیا اور سارا پانی کفار کی طرف چلا گیا اور وہاں خوب کیچڑ ہو گیا، جو ان کی پھسلن کا سبب بن گیا۔ اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، جو وسوسے تھے اور تمہارے مزاج کے اندر ایک پریشانی اور کرب سا پیدا ہو گیا تھا، اور ایک گھبراہٹ سی کہ کس طرح مقابلہ کریں گے، کوئی حالات بھی سازگار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ ساری صورتحال آس پاس کی ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے فیور میں نہیں ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کچھ اور بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، اس کے وسوسے صاف کر دے۔ یعنی بارش کا پانی جو ہے وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ ویسے فزیکلی صاف پاک کرتا ہے، بلکہ اس کے دل کی حالت کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے، یعنی زمین کو بھی اس نے پکا کر دیا، اچھا کر دیا۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. یعنی کس طرح اللہ نے ہر طرح سے مدد کی، حالات کو اچھا کر کے، فرشتوں کو بھیج کے. میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خاص خوبی یہ ہے کہ آپ کو دشمن کے مقابلے پر روب عطا کیا گیا. بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر، یعنی بہت سخت ہے، سخت بدلہ لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو. اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر کوئی ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو ادروائز وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا. یعنی میدان جنگ سے ایک شخص کا بھاگنا پوری فوج کو بھگانے کا سبب ہو سکتا ہے، اور یہ دوسروں کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ بتایا گیا. تو جو ایسا کرے وہ اللہ کے غضب میں گر گیا، نکلا تھا اللہ کے راستے میں اور غلط کام کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے. یعنی سخت قسم کی پابندی لگا دی گئی اس پر کہ کوئی شخص محاذ سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس سے باقی فوج بزدل ہو سکتی ہے اور جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. 70 لوگ دشمن کے مارے گئے تھے، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر باہر آئے تو انہوں نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. کہا جاتا ہے کہ اس ریت کے ذرات جو تھے وہ دشمنوں کی آنکھوں میں جا پڑے اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھنا بھی محال ہو گیا، اور یعنی مزید ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. فرمایا کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی ریت کو. یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. کہا جاتا ہے کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو حق پر ہو اس کو کامیاب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور مسلمان جو حق پر تھے وہ ان کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون سا گروہ اچھا ہے. اب باز آ جاؤ، یعنی اب بھی رک جاؤ اسلام کی مخالفت اور دشمنی سے، تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. یعنی جیسے جنگ بدر میں 70 مارے گئے اور 70 قید ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، تو کہا کہ اگر تم آئندہ بھی اس طرح دشمنی کرو گے تو یہی حال ہوگا، اور اگر توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر بھی آ جائے گی، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اس سے پھر نہ جاؤ. یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو اور اس سے انکار مت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی احکامات کو توجہ سے سنو. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی گنگے سے مراد یہاں حق نہیں سنتے، حق کو نہیں بولتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو بے دھیانی بے رخی کے ساتھ اس کے کلام کو سنیں. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یعنی انسان کی کوئی سوچ، اس کا خیال اس کے دماغ تک نہیں جاتا کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ انسان کے دل میں خیالات اٹھ کیا رہے ہیں، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا تو پھر وہ اپنی ساری منافقت کو ختم کر کے اپنے اندر اخلاص اور تقوی جیسی چیزیں لے آئے.
اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. یعنی اجتماعی فتنے جو ہوتے ہیں وہ ساری قوم کو ڈبو دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر ڈالے گا. یعنی وہ ظلم پھر صرف چند لوگوں تک نہیں رہے گا، اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، یعنی مدینہ جیسی جگہ دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا. شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. یعنی تمام ذمہ داریاں جو ٹرسٹ کر کے کسی کے سپرد کی جاتی ہیں، خواہ کوئی عہدہ ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، تو لوگوں کو اس کو صحیح طور پر انجام دینا چاہیے. اپنے ذاتی کاموں سے بھی بڑھ کر ان کاموں کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ کے دین سے متعلق ہوتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو وہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا، حق و باطل کو الگ الگ کرنے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت بخش دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو یہ تقوی کے فائدے ہیں اللہ سے ڈرنے کے، کیونکہ جب انسان ڈرتا ہے تو محتاط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت جاری کر دیتا ہے اور اس کو اچھے برے کو خوب سمجھا دیتا ہے. وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں، یعنی ہجرت سے پہلے. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آئے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان میں موجود تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہی باعث رحمت تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے قوم کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہ تھا اور ہونا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے. تو استغفار جو ہے وہ انسان کو بہت سی بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انسان ہے خطا کا پتلا. عام طور پہ ہم غلطی کر کے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. تو جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار، واقعی اللہ سے معافی مانگ کے ان ساری حرکتوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر پروفٹ کسی قوم کے اندر موجود ہو تو اس کو بھی عذاب نہیں دے گا، اور جو قوم استغفار کرے جیسے قوم یونس تو ان کو بھی عذاب نہیں دے گا. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. پس لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں. یعنی مسلمان دین کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ دین کو روکنے میں، اور ابھی وہ اور خرچ کریں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ دراصل دیوالیے ہیں، یعنی سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کہ ان کی ساری محنت، قابلیت، پوری زندگی کا سرمایہ سب کچھ ڈوب گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا
اس سے درگزر کر لیا جائے گا. لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والو، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں مومن کے یا اہل ایمان کے جنگ کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا، بہترین مددگار. اور یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اس کے بارے میں اگر آپ مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. استاذہ، اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو قوموں میں جتنا زیادہ تکبر اور وعدہ خلافی اور ساری برائیاں ان میں تھیں بہت زیادہ، اور وہ کچھ بھی اپنے پیغمبروں کی کسی کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اور پھر مسلسل ان پر عذاب اللہ تعالیٰ دکھاتے رہے. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ان کو صبر کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. پھر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے بارے میں بتایا کہ جن لوگوں نے کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور جو دوسرے تھے ان کے اوپر عذاب آیا. تو پھر بھی قوموں نے بات کو نہیں سمجھا، اور ابھی تک بھی ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں بات کو مان رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو کیونکہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو جب پڑھیں گے نہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ تو حل تو یہی ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آگہی ہو، روشنی ہو، تاکہ وہ اچھے برے کا فرق جانے. علیکم. وعلیکم. سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں بھی اور سورہ انفال میں کافی دفعہ ذکر آیا ہے اللہ سے ڈریں، تقویٰ. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے آپس کے معاملات اسی لیے اتنے خراب ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. جب تک ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں تو ہمارے آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپس کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. بالکل، کیونکہ ڈر ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر کنٹرول اور سیلف ڈسپلن لاتا ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت مجھے اچھا لگا سن کے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو، جس وقت اتنی مشکل تھی فرعون کے دربار میں اور ہر ایسے موقع پہ، خود بھی اتنی ہمت اور اتنے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اپنی قوم کو، سارے لوگوں کو، جب وہ چاہتے بھی تھے، ان میں ایمان بھی تھا، مضبوطی بھی تھی، لیکن لڑکھڑا رہے تھے، تو انہوں نے اتنی اچھی طرح انہیں سنبھالا اور بار بار یہی اللہ ہی کی طرف ایک اچھے لیڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے. جی بالکل، الحمدللہ. جیسے کہ آج کے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے اسپیشلی جو سردار ہیں، جو معاشرے کا خوشحال طبقہ ہے، وہ چینج کو قبول نہیں کرتا. ان کی جو تجارت تھی اس میں ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ حلال اور طیب کماؤ، تو وہ نہیں کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھی جو لیڈرز ہیں تو وہ جس طرف وہ چاہیں وہ ہمیں لے جائیں. تو یہ کہ ہم ترقی پسند تو ہیں لیکن ترقی چاہتے نہیں ہیں. آج کے لیسن کے حوالے سے جو بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی وہ معرفت کی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ پڑھا تو اس میں جادوگروں کا جو سجدہ کرنا تھا اور بے ساختگی کے ساتھ سجدہ کرنا تھا وہ معرفت الہی تھی، کیونکہ وہ جادو کے اس علم کو جانتے تھے. اور پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ انہیں دکھایا تو اس سے وہ پوری ان کی شرح صدر ہو گیا اور وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے. اور پھر سورۃ الاعراف کے آخر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. ایک چیز جو بہت زیادہ متاثر کیا جس بات نے مجھے وہ یہ کہ ہم عبادت تو بہت کر لیتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن یہاں صبر کی جو تلقین کی گئی ہے ہم اسی چیز کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں تمام عبادات کا جز یہ صبر ہی ہے. جب تک آپ صبر نہیں پوری طرح سے کر پائیں گے، نہ آپ زندگی کے معاملات صحیح کر سکتے ہیں، نہ عبادات پوری طرح کر سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ سب بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الانفال کے شروع میں جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تم اپنے تعلقات کی اصلاح کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یعنی مومن مال کے لیے جنگ نہیں کرتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر انسان کے ہاتھ آتا ہے۔ اسلام سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ جس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اس کا مالک بن جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اور جب لوگوں نے سوال کیے تو اس کے جواب کے طور پر یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے ہر جنگ کے بعد کہ لوگوں یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے یعنی 5ویں حصے کے، اور وہ خمس بھی تمہارے اوپر ہی واپس لوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارا کچھ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا، پھر اس کی تقسیم ہوتی اور اس میں سب سے پہلے 5واں حصہ نکال لیا جاتا۔ وہ 5واں حصہ کس کا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ اور پھر رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ گویا اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لیے مال نکالا گیا، اور کیونکہ آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ وہ ساری قربانیاں کر رہا تھا جو دین کے لیے کی جانی چاہیے، اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں، جن میں مسکین، یتیم اور مسافر، ان سب کا بھی حصہ رکھا گیا۔ یعنی مال غنیمت صرف ان فوجیوں کے لیے نہیں جو واقعی جنگ لڑیں، بلکہ اس میں سوسائٹی کے دوسرے طبقات کا بھی حصہ ہے جو خود اس میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن ان کی بیک سپورٹ حاصل ہے، یا پھر وہ مستحق ہیں، معذور ہیں اور وہ خود اپنے لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ جب اس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے کے اندر کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس مال کو تقسیم کرنے کا قاعدہ بتا دیا، اور ساتھ ہی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو پھر تمہیں یہ حصہ ادا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر مزید جنگ بدر کے کچھ واقعات پر تبصرہ ہے، اور اس سے جو سبق مسلمانوں کو لینا تھا اس پر بات کی گئی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی تمہارے دشمن، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، کیونکہ مسلمان ابھی جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ابھی تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہی تھے، معاشی طور پر فائنینشلی ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ ابھی اس قابل نہیں تھے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے۔ لیکن یہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا کہ دشمن خود اٹھ کر آ گیا، اور جس قافلے کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا وہ قافلہ ساحل سمندر کے قریب سے مکہ امن کے ساتھ پہنچ گیا، اور مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کہیں طے کر کے یہ کام ہوتا تو تم اس میں شریک نہ ہوتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو،
اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ زندگی کس کے لیے ہے اور موت کس کے لیے ہے، اور اس سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہے۔ یعنی اس فیصلے کے دن یہ بات ثابت ہو گئی کہ آئندہ اب ترقی اسلام کی ہے، کہ جاہلیت کا اب اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور کفر ہیں۔ یعنی جنگ بدر اس اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس میں افراد نہیں بلکہ دراصل اسلام اور جاہلیت میں سے جس کو آئندہ زندہ رہنا تھا، باقی رہنا تھا، ترقی کی طرف جانا تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ایک فیصلے کا دن تھا۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور ان کے دشمن زیادہ تھے، تو یہ چیز ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے ان کا ایک حوصلہ ہو گیا، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے تو اس سے ان کے اندر ایک بے فکری سی پیدا ہو گئی۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جم کے رہو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی مقابلے کے وقت دو کام کرنے کے ہیں، ایک ہے اپنی کوشش، اس میں انسان مضبوط رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق۔ مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے ہر مشکل کے وقت، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنے بھی اسباب اختیار کر لوں، جتنی بھی محنت کر لوں، لیکن پھر بھی وہ کافی نہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اور ویسے بھی ایسے مقابلوں کے موقع پر ایک خوف کی کیفیت ہوتی، اور اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، تو اس لیے خصوصی طور پر یہاں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی کامیابی کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہوں گے جن میں اللہ رسول کی اطاعت اور آپس کے جھگڑے سے پرہیز، کیونکہ باہم جھگڑنے سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، ان کی عزت روب جاتا رہے گا۔ لہٰذا اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو بھی جائے، کیونکہ جب اجتماعی طور پہ مل کے لوگ کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کی رائے ایک ہی ہو، یا سب ایک دوسرے سے بالکل ہر چیز میں متفق ہو اور ہنسی خوشی سب کام ہوتے رہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں رائے مختلف ہو جاتی، اور اگر اس وقت صبر سے کام نہ لیا جائے اور دوسرے کی بات نہ سنی جائے تو بات بڑھتے بڑھتے آپس کی جنگ میں بدل جاتی۔ تو اس چیز سے پرہیز کے لیے کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو، کنٹرول کرو، اور یہی اصول عام زندگی میں بھی کامیابی کا ہے۔ کسی بھی انسان سے اختلاف ہونا بالکل ایک قدرتی سی بات ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں، ہمارے دماغ، ہماری سوچیں سب کچھ الگ الگ پیدا کی ہیں، اور اختلاف برا بھی نہیں ہوتا، اختلاف سے بہت ساری نئی راہیں انسان کے لیے کھلتی ہیں۔ عام طور پر انسان اگر سب ایک ہی جیسا سوچے تو وہ نئی چیزیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا پہلو سامنے آنا کسی بھی چیز کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بھی ہوتا ہے اگر اچھی نیت اور انٹینشن کے ساتھ ہو، لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کی رائے سے مختلف رائے دے رہے ہیں
تو پھر لازمی دوسرا شخص پابند ہو جائے کہ ہماری رائے کو لے. اس میں اگر کوئی لے لے تو بہت اچھا، خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری بات کسی کے کام آ گئی. لیکن اگر کوئی نہ بھی قبول کرے تو اس وقت پہ انسان کو بڑا دل رکھنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے منفی جذبات کو اور اندر کے وسوسوں کو انسان کنٹرول کر لے اور اختلاف رائے کو برداشت کر لے، تو یہ چیز انسان کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے. اور جو صبر کرتے ہیں اگرچہ وہ بہت کڑوا اور مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے چلے. اشارہ ہے کفار کے لشکر کی طرف. جب وہ مکہ سے نکلے تو بہت اکڑتے ہوئے اور دکھاوے کرتے ہوئے اور شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دکھاوا، ریاکاری، ڈینگے مارنا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا اور شہرت کی طلب رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. جو کوئی لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس نے کس مقصد کے لیے کام کیا تھا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیسی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، یعنی ان کی غلط حرکتیں شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی دھوکے میں مبتلا کیا. اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے ان کو بہت تسلی دی کہ دیکھو تم ہی کامیاب ہوگے اور میں بھی تمہاری مدد کروں گا، تو اس لیے تم نکلو. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ظاہر فرشتے اترے ہوئے تھے جو انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے مگر اس کو نظر آ رہے تھے، تو وہ ڈر کے بھاگ گیا اور وہاں کہنے لگا مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یعنی جن کے اندر بیماری ہے شک کی، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے. کریزی پیپل، یہ لوگ تو اپنے دین کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، یعنی یہ دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں پلاننگ کے ساتھ نہیں کر سکتا. اچانک کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کو فوری ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، اور اگر معاملہ دین کا ہو تو اور بھی مشکل حالات میں انسان کو پھر ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی. ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ بظاہر لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس سچویشن میں ڈال ہی دیا ہے تو میں صبر کروں گا، لیکن تیری مدد مجھے درکار ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی میدان بدر میں وہ ان کے چہرے اور ان کے کولہوں پر ضربے لگا رہے تھے، یعنی جان نکالتے وقت ان کو مار بھی رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یعنی ابھی تو وہ مرے ہی ہیں اور ابھی سے سزا، جی ہاں، کیونکہ برزخ میں بھی جزا سزا ہوتی ہے. کافر کی جان لینے کے لیے موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، یعنی لوہے کی سلائی کھینچی جاتی. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. یعنی جن جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی ان کا انجام یہی ہوا. ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان تمام کی کیسے کیسے تباہی ہوئی جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی. اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور وہ پیچھے آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بڑے بڑے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے بدر میں لے آیا ختم کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پوری قوم تباہ ہو، کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور دین کو مکمل کرنا تھا، اور الحمدللہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کر چکے تھے. تو اس لیے ان کا معاملہ دوسروں سے مختلف تھا. جس طرح پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، ان کو اس طرح نہیں، لیکن ان میں سے جو لیڈرز تھے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی شامت بلائی. تو یہ پچھلے لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود ناشکرہ پن نہ کرے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، یعنی اللہ کے اسی قانون کے مطابق کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مان کر ہدایت کی نعمت کو قبول نہ کر کے سخت ناشکری کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی حق، سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ ماننا دراصل اپنے آپ کو جھٹلانا ہے اور اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں. اشارہ ہے یہود کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک میثاق کیا تھا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، میثاق مدینہ کے نام سے، جس میں مسلمان، مشرکین اور یہود یعنی 3 گروہ شامل تھے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا گیا، اور پھر آپس میں سب نے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ دیتے، یہ خفیہ طور پر آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لیتے اور اس عہد کو توڑتے رہتے، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. حالانکہ عہد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آیا ہے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی کوئی اور ایسا نہ کرے، ان کو عبرت ہو جائے. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی دھوکہ مت دو. یقیناً اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا. کفر کرنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یعنی وہ کامیاب ہو گئے. انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. یہاں پر گھوڑوں کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ آلات جنگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن گھوڑوں کی قدر و قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی. آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سامان اور اسلحہ پہنچانے کے لیے گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور ویسے بھی قوت کا نشان ہے. ہارس پاور سب کو معلوم ہے کہ انجن کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہاں بیسیکلی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قوت کا اظہار کرو تاکہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر چڑھ نہ دوڑیں.
تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی وہ ابھی دبے چھپے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھیں گے، مگر اللہ جانتا ہے یعنی ان چھپے دشمنوں کو، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یعنی اس تیاری میں، اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ اسلام میں امن اور سلامتی کو پسند کیا گیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عموماً انسان جب طاقتور ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ دشمن پہ قابو پا جائے گا تو اس کے لیے صلح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسے صرف دشمن کی چال سمجھ کر اس کو نہ اگنور کریں، اس میں بہتری ہے۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، ان میں الفت پیدا کر دی، کیونکہ مومن کی تو پہچان یہی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، اور یہ محبت پھیلتی ہے سلام کے ذریعے، کہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا رہے، ایک دوسرے پر سلام کا یعنی دعا دیتا رہے، سلامتی کی دعا دیتا رہے۔ پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، یعنی مال سے محبتیں نہیں خریدی جاتی، یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صدیوں کی عداوتیں تھیں ان کے درمیان، لیکن اسلام نے آ کے ان کے درمیان ایسی محبتیں اور ایسے بہترین تعلقات پیدا کر دیے کہ جو حیران کن چیز تھی تاریخ میں۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر مدد شامل حال ہے تو پھر کسی سے بھی نمٹنا مشکل نہیں، لیکن اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان مال کی قربانی کرتا ہے۔ یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان کم تھے، تعداد کم تھی، تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ تعداد کم ہے، کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی مدد۔ اگر تمہارے اندر کوالٹی ہے اور تمہارا کردار مضبوط ہے اور ایمان مضبوط ہے تو تعداد کی کمی سے فرق نہیں پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو ایمان کی قوت کے ذریعے پورا کر دے گا۔ اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر، یعنی 1 اور 2 کی ریشو سے اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا جتنا کردار زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اتنی اتنی اللہ کی مدد بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو پھر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، وہ دینے کو تیار ہے، ہم لینے والے ہوں، اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے، اس کی مدد آئے اور برکتیں آئیں۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یہ چیز بار بار آتی ہے قرآن مجید میں، اور صبر کرنے والوں کی خوبی بیان کی گئی ہے، تو اس سے یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، جب انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر، اپنے منفی خیالات پر کنٹرول کرتا ہے اور دوسرے کی بہت سی منفی باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں، لیکن عموماً انسان بے صبری سے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے مدد سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔
کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ جب جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو بعض نے کہا، جس میں حضرت عمر اور حضرت معاذ تھے، کہ ان کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ آئندہ پھر دوبارہ آئیں گے تو اس طرح دشمنوں کی طاقت کم ہو جائے گی، یا کچل دی جائے گی تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور وہ کسی اور کام آ جائے گا۔ تو بہرحال جب ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ اس پر فرمایا، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ فدیہ بذات خود حرام تھا، وہ جائز تھا، لیکن اس موقع پر جبکہ ایک نبی کے ہاتھ میں سارے دشمن آ چکے تھے، اگر ان کو ختم کر دیا جاتا تو آئندہ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی۔ لیکن جو اللہ نے چاہا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسری طرف وہ جو جنگی قیدی تھے ان کو ایک طرح سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر دے گا۔ اور انہی قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف تقسیم کرتے تو جب انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا اور آخرت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، یعنی یہاں میدان جنگ میں پکڑے گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، یعنی انصار و مہاجرین ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین و انصار دنیا و آخرت میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، کیونکہ معاہدوں کی پابندی لازم ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے، یعنی اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بہترین قدردانی فرماتا ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اسلامی بھائی چارہ اپنی جگہ، لیکن اس کی بنا پر وراثت میں حقدار وہ لوگ نہیں ہو سکتے، یہ ایک قانون بتا دیا گیا۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح انصار نے مہاجرین کو اپنے مال میں، اپنی زمینوں میں، اپنی جائیدادوں میں شریک کیا وقتی طور پر، تو
شاید اب آئندہ قانونی وارث بھی وہ بن جائیں گے، تو بتایا گیا کہ نہیں، قانونی وارث صرف خون کے رشتے یا جو اللہ نے وارث مقرر کیے ہیں وہی ہوں گے۔